یہ کیا محبت ہے کہ روزانہ یہاں پہ آتے ہیں، جائے شہادت کو آپ صاف کرتے ہیں؟ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو آپ کے سینے پر تمغے لگے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے ملے تھے آپ کو؟ صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان صاحب نے دیے تھے۔ تلوار پکڑی ہوئی ہے، یہ کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟ پہلا جو تھا پیپل پارٹی کا جھنڈا وہ تلوار تھا۔ اس کے بعد کبھی آپ سے بات ہوئی آصف علی زرداری کی؟ کیوں نہیں، ہم روز ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، ہمارے داماد بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں۔ جب بے نظیر شہید ہوئی تھی اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ بس جو سامنے آپ کے کھڑی ہے، جی میں یہاں کھڑا تھا اور وہ جو گاڑی کھڑی ہے وہاں بی بی پہ فائرنگ ہوئی۔ بہت روئے ہوں گے آپ۔ رونا تو آپ بھی رونا ہے، اس سے زیادہ ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز کی اردو سروس۔ ناظرین اکرام، یہاں سے میں گزر رہا تھا تو میرے ساتھ جو مہمان شخصیت بیٹھے ہیں ان کو میں نے دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل کے بالکل سامنے سڑک کنارے کھڑے تھے۔ ان سے بات کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ نے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم پکڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ ان کے سینے پر چند تمغے بھی لگے ہوئے ہیں، بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تصویر۔ اور جب میں نے ان سے بات کی وہ کہتے ہیں میں روزانہ 27 دسمبر 2007 کے بعد جائے شہادت محترمہ بے نظیر بھٹو روزانہ سے یہ صفائی کرتے ہیں۔ ان کا کیا نام ہے، ان کے پیچھے کیا کہانی ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام عبدالغفور ثنا ولی داد عباسی، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ضلع راولپنڈی، ضلع اسلام آباد سے۔ اچھا بابا جی، مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ پہلے فورسز میں تھے، افواج پاکستان میں ڈیوٹی دے رہے تھے؟ جی، آرمی میں، پاک آرمی میں۔ اچھا، تو یہ کیا محبت ہے کہ روزانہ یہاں پہ آتے ہیں، جائے شہادت کو آپ صاف کرتے ہیں؟ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کی یہاں جو ساتھی شہید بھی ہوئے ہیں اور خود بھی شہید ہوئی ہیں، تو ہم پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو آپ کے سینے پر تمغے لگے ہوئے ہیں یہ کہاں سے ملے تھے آپ کو؟ یہ افواج پاکستان صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان صاحب نے دیے تھے۔ کتنے سال سروس کیا آپ نے؟ میں نے سروس کی ہے 18 سال 3 ماہ۔ اچھا، آپ سپاہی رینک پہ ریٹائرمنٹ لے گئے تھے؟ جی ہاں۔ تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے یہ کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟ یہ ہمارا قومی جو نشان ہے۔ اس اپنا پارلیمانی نظام کا پہلا جو تھا پیپل پارٹی کا جھنڈا وہ تلوار تھا۔ اچھا، انتخابی نشان ان کے تلوار تھی پہلے۔ تو بھٹو صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی، بی بی شہید سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ سب سے ہوتی رہی ہے۔ آپ ان کے اسکواڈ میں تھے؟ جی، میں ان کے نزدیک رہتا تھا، تھوڑا دور بھی رہتا تھا۔ تو 27 دسمبر 2007 کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی، آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ آتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، تو پارلیمنٹ جو آپ کی پارلیمنٹ کمیٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے ساتھ کبھی بات چیت ہوئی آپ کی؟ یہاں جو بھی آتا ہے میں یہی سمجھتا ہوں وہ پارلیمانی پارٹی کا ہی ہے۔ اچھا، اتنی محبت ہے؟ جی، اس محبت کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ باقی اور بھی بہت سارے لیڈر ہیں پاکستان کے۔ اس محبت کے پیچھے یہ کہانی ہے کہ یہاں کی صفائی کرنا ہمارا اولین فرض بنتا ہے کہ باہر ملک کے جو سفیر آتے ہیں یہاں وہ دعا کرتے ہیں، کوئی جو سوگوار ہوتے ہیں جو دوسرے مذہب کے ہیں وہ اپنے طریقے سے یہاں آتے ہیں، تو یہ جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ بابا جی، آپ ماشاءاللہ ظاہری سی بات ہے ابھی عمر کے کس حصے میں ہیں؟ میری عمر جب دیکھا جائے تو میں نے تقریباً 73 سال سے اوپر عمر جو ہے کاغذاتی ہے، تو ویسا پتہ نہیں، جب پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے کہا تھا کوئی آدمی فوت ہوا تھا تو اس کے نام اس دن تم پیدا ہوئے تھے، اس وقت کوئی لکھائی پڑھائی نہ تھی۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی، جب گاؤں میں دیہاتوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماؤں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی وہ کہہ دیتے ہیں پنجابی میں واڑیاں ہو رہی تھی پتر جمے سے گئے۔ جی، شادی ہوئی تھی، کوئی فوت ہویا
تو یہ جو آپ کے اسکواڈ کا بے نظیر آپ نے بھی بیج لگایا ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا لگایا ہوا ہے، اور یہ جو آپ کا اسپیشل اسکواڈ ہے، اس کے بعد کبھی آپ سے بات ہوئی آصف علی زرداری کی؟ جی بات کیوں نہیں، ہم روز ان کی باتیں سنتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، ہمارے داماد بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں. بابا جی مجھے یہ بتائیے گا، بہت سے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے فائدے اٹھائے، آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ سب سے بڑا فائدہ میرے ہاتھ میں ہے. تلوار. جی اتنی محبت ہے، کوئی کسی قسم کا مالی مدد بھی نہیں لیا آپ نے؟ مالی مدد سب کچھ ہے، کھانا پینا، پینشن لیتا ہوں پاک آرمی سے، پینشن لیتا ہوں پاک پولیس سے، اس سے بڑی اور مجھے کیا دولت چاہیے. آپ نے اسلام آباد پولیس کی وردی بھی پہنی ہوئی ہے، ایک بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ نے فوجی وردی پہنی تھی، یہ وردیاں آپ کو گفٹ ملتی ہیں؟ نہیں، میں نے سروس کی ہے اور میں نے وردیاں جمع ہی نہیں کرائی ہیں. اچھا، وردیاں جمع ہی نہیں کرائی؟ اتنا محبت ہے وردی سے؟ جی ہاں. اچھا بابا جی، جو آج کل پاکستان کے حالات و واقعات چل رہے ہیں، ان کو دیکھ کر دل کڑتا نہیں ہے آپ کا؟ وہ بڑے جو لوگ ہیں ان کی بات ہے، وہ بڑے جو ہیں وہ جانے تو ان کا کام جانے، ہم نے اپنا حصے کا کام کرنا ہے. نہیں ویسے دل کڑتا نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ یہ باتیں جو ہیں وہ سوچتے ہیں جن کو کوئی لالچ ہو. ہمیں کھانا ملتا ہے، شکر الحمدللہ. آپ کے اولاد کتنی ہے آپ کی؟ میرے 2 بیٹیاں 2 بیٹے، شادی شدہ ہوں گی ڈیفینیٹلی؟ ان کے بھی بیٹیاں بیٹے شادی شدہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر نظام کیسے چلاتے ہیں آپ؟ کدھر رہتے ہیں؟ میں بس ادھر ہی لیاقت باغ کے دائیں بائیں شہر میں ہی رہتا ہوں. اچھا بابا جی، مجھے زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، یہ بتائیے گا پاکستان کو ایٹمی طاقت ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا، ایسا ہی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو سوچ تھی وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کو صدر نکسن کے زمانے میں لائے تھے سیٹھ عابد کے ذریعے. تو یہ پروگرام انہوں نے شروع کیا تھا جو شکر الحمدللہ پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے. جبکہ جو ایک ہمارا ملک ہے کسی نمبر پہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہوگا. ایٹمی طاقت ہم بن چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ آسانیاں پیدا کرے. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ بس اپنا اپنا کام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کریں. جیسے کہ ہمارے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو صاحب یا جو پرانے صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب صاحب، گورنر نواب آف کالا باغ، لوگوں سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کریں. بابا جی جب بے نظیر شہید ہوئی تھی اس وقت آپ کہاں پہ تھے؟ میں اسی لیاقت باغ میں تھا. اور جب آپ کو خبر ملی کہ بی بی شہید دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، دل پہ کیا بھی تھی؟ دل میں تو وہ یہاں ہی بیت گئی تھی. جب یہ بس جو سامنے آپ کے کھڑی ہے، جی جی. میں یہاں کھڑا تھا اور وہ جو گاڑی کھڑی ہے وہاں بی بی پہ فائرنگ ہوئی. بہت روئے ہوں گے آپ؟ رونا تو آپ بھی رونا ہے، اس سے زیادہ ہے. اچھا، تو ابھی اگر آپ یہ پروگرام آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار دیکھ رہے ہوں، ان سے ملنے کی خواہش ہے، اگر آپ مالی مدد لینا چاہیں تو؟ سب ملتے ہیں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے. مالی مدد مجھے پولیس دیتی ہے، فوج دیتی ہے. جب میں کھانا کھاتا ہوں تو پاکستان کا کھاتا ہوں. زندہ باد. اور یہی سوچ ہونی چاہیے ہر پاکستانی کے. پروگرام کے آخر میں یہی پیغام دوں گا اقبال کے ایک شعر کے ساتھ کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. بابا جی آپ کا بہت شکریہ. آمین.